اسد عمر اور فواد چودھری اور بہت سے کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے۔ اسد عمر نے صرف عہدہ چھوڑا ہے، پارٹی میں وہ موجود ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ دباؤ ہے جو کہ ان لیڈران پر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کے لیے بنتی ہیں، سیاسی حریفوں سے لڑنے کے لیے بنتی ہیں، وہ افواج سے لڑنے کے لیے نہیں بنتی۔ تو سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ پھر جب سیاست جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے اس وقت اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا جو نظریہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صرف اس لیے ہونا ہو کیونکہ آرمی چیف ان سے بات چیت نہیں کر رہے یا ان کو پہلے جیسی سپورٹ نہیں دے رہے یا آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی یا فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف ان کی ٹرمز کے اوپر بات نہیں کر رہے، تو معذرت کے ساتھ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں کہتے، اس کو اپرچونسٹ ہونا کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک اہم سیاسی قوت کے طور پر پاکستان میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف جمہوری تقاضے آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے، دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ توازن قائم نہیں کر سکتے تو آپ کی سیاست خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جو ہم نے 2018 کے اندر چیزیں دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجنا تھا تو کیا کیا عدلیہ کا استعمال ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جو گٹھ جوڑ تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، وہ اب ایک کھلا راز ہے، وہ کوئی ایک چھپی بات نہیں رہ گئی۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے بھی استعمال خود بھی نہیں کرنے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب جو ہے وہ باز آنا پڑے گا کہ آپ مداخلت جو ہے وہ سیاست کے اندر کریں۔ جہاں تک سیاسی قوتوں کو توڑنے اور جوڑنے کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے پیپل پارٹی ٹارگٹ رہی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ 99 کے کو کے بعد ہوتی ہے، خاص کر جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کاف لیگ بنتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا 2002 میں پیپل پارٹی سے پیٹریوٹ نکلے۔ تو اس قسم کا عمل ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اسے سارا اپنا زور انتخابات پہ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایک نارمل اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی، اسمبلیوں میں موجود رہتی اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھاتی تو یہ خطرات پیدا نہ ہوتے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے خیال میں۔ جو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، ایک غیر قدرتی چیز یا غیر فطری چیز جیسے وجود میں آتی ہے، وہ اسی طرح سے ہوا میں تحلیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو یہ فطری عمل تھا تو یہ سسٹین کرے گا، اور اگر یہ فطری عمل نہیں تھا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی آشیرواد تھی، اسٹیبلشمنٹ کا سایہ تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی۔